الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي وبالا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ بھی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ ہماری بات چل رہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی آیا تھا کہ حبب من دنیاکم النساء، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، باقی تو کوئی چیز مجھے پسندیدہ نہیں دنیا کی، لیکن ان میں تین چیزیں ہیں جو میری پسندیدہ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک پسندیدہ بنا دیا ہے۔ اس میں پہلی چیز النساء، عورتیں ہیں، اور خوشبو ہے، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو النساء جو لفظ ہے، عربی کے قواعد کے لحاظ سے جو الف لام لگا دیتے ہیں تو اس میں پھر ہر عورت مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ایک خاص قسم کی، خاص سے مراد یہ ہے کہ دیندار عورتیں اس سے مراد ہیں۔ النساء میں جو الف لام ہے، یہ الف لام کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی اور یہ معرفہ ہو گیا، اور اس سے مراد نیک عورتیں ہیں۔ پیغمبر کو جو سب سے زیادہ پسند تھی وہ نیک عورتیں پسند تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، کہ اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، من ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر عورت وہ حضور کی پسندیدہ نہیں ہے، اور ہر اولاد وہ ماں باپ کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ کچھ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے پریشان کن بنتی ہے، اور پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے، وبال بنتی ہے، اور بعض اوقات تو ماں باپ پریشان ہو کر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا ہی نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا۔ بہرحال وہ الگ ایک موضوع ہے، کسی وقت اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو عورتیں، صالح عورتیں، ایک حدیث میں فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک مرد کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ ایک نیک عورت سے ہو سکتا ہے، ایک صالح عورت سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، گھروں کے اندر دینداری کا ہونا، عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مردوں کے اندر بھی ضروری ہے، لیکن دنیا میں چونکہ مردوں کی تعداد نسبتاً عورتوں کے کم ہے، اور پھر عورتوں سے زیادہ بچوں کی تعداد ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، واللہ علم کہاں تک حقیقت ہوگی، کہ دنیا میں 20% مرد ہیں
اور غالباً 30% عورتیں ہیں اور 60% بچے ہیں. تو بچوں کی تعداد سب سے زیادہ، عورتوں کی تعداد پھر اس کے بعد، مردوں کی تعداد سب سے کم. اور بچوں کی تربیت کا مدار جو ہے وہ ایک عورت پر ہے. انسان ساز فیکٹری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے انسان کہاں بنیں گے. چیزوں کا تو ہم سوچتے ہیں کہ جی فلاں چیز اچھی کہاں بنتی ہے، یہ فلاں فیکٹری کی، فلاں کمپنی کی چیز اچھی ہوتی ہے، فلاں برانڈ کی چیز اچھی ہے. ہم اچھے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اچھا انسان کہاں بنے گا؟ اچھے انسان کی فیکٹری کون سی ہے؟ تو جس گھر میں اچھی عورت ہو اور اچھا مرد ہو، محبت کرنے والا شوہر ہو اور محبت کرنے والی بیوی ہو، اور دونوں کے درمیان محبت ہو، دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو، تو یہ گھر اچھے انسان پیدا کرنے کی فیکٹری ہے. یہ قوم کو اور یہ انسانیت کو اچھے انسان بنا کر دیں گے، اچھے مرد بنا کے دیں گے، اچھی عورتیں بنا کے دیں گے. بیٹیاں بچیاں کل کی عورتیں ہیں، آج کے بچے کل کے مرد ہیں. تو یہ جو اچھے انسان بنیں گے یہ ان گھروں سے بنیں گے. اور بنائے گا کون؟ گھر کی عورت، بیوی، شوہر. میاں بیوی مل کر اس پروجیکٹ کو چلائیں گے. اس وقت جو انسانیت کو اچھے انسان نہیں مل رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر کا نظام ہی سارا الٹ پلٹ ہوا ہے. میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، تو اس گھر میں اچھے انسان کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے شریعت نے اس بات کی پابندی لگائی ہے کہ آپ جب نکاح کرو، بعد میں تو نبھانے کا حکم دیا ہے، حتی الوسع کوشش کرو کہ نبھاؤ اگر نکاح ہو جائے. پھر طلاق تک نوبت نہ جانے دو، کوشش کرو. لیکن اگر نہیں نبھتی تو اس پر بھی شریعت نے راستے دیے ہیں. خلا کا راستہ ہے، طلاق کا راستہ ہے. اس سے پہلے تربیت کا نظام بتا دیا، پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا. ایک دوسرے کو نصیحت ہے، شوہر کوشش کرے بیوی کی اصلاح کی نصیحت کرے. بیوی اگر شوہر کے اندر کوئی بگاڑ ہے تو وہ شوہر کے اصلاح کی کوشش کرے مناسب طریقے سے، اس کے لیے دعا کرے، اس کو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دے. ہو سکتا ہے نہیں کسی اللہ والے سے اس کو متعارف کروا دے کسی کے ذریعے سے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اصلاح کی کوشش ہو جائے. تو وہ ترتیب تقریباً گزر چکی ہے. بستر الگ ہو جائے، کچھ تھوڑی سختی بھی اگر ممکن ہو اور مفید ہو تو ہو جائے. لیکن اگر یہ ساری صورتیں کارگر نہ ہو تو پھر چلو ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، دونوں حکم بن کر جو ہمدرد ہوں وہ بیٹھ کر ہمدردی کا فیصلہ کر لیں. وہ تو الگ ایک پروسیجر ہے. لیکن جب تک نکاح نہیں ہے تو اس وقت آپ کو اختیار ہے اور آپ کو کرنا چاہیے کہ پوری معلومات آپ کر لیں کہ جہاں جس لڑکے اور لڑکی کو آپ شوہر اور بیوی کی حیثیت میں جوڑنا چاہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جوڑ بھی ہے کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان برابری بھی ہے کہ نہیں. پتہ چلا کہ ایک انتہائی بے دین ہے اور ایک انتہائی دیندار ہے، آپ نے دونوں کو جوڑ دیا. اب بے دین کو دین نہیں پسند اور دیندار کو بے دینی نہیں پسند. اب ان دونوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ایک بالکل چٹا ان پڑھ ہے جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، اور دوسرا جناب گریجویٹ ہے اور ہائی لیول کا پڑھا لکھا ہے. دونوں کو آپ نے جوڑ دیا. اس کو جہالت پسند نہیں اور اس کو پڑھا لکھا ہونا پسند نہیں. ایک انتہائی غریب ہے جس کو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، دوسرا انتہائی، دونوں کو جوڑ دیا. تو بعض اوقات وہ بھی جوڑ نہیں بیٹھتا. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں اور دوسرے کا خود مسلمان ہے، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، تو ان دونوں کا بھی آپس میں جوڑ نہیں ہے، کفر نہیں ہے. نکاح جائز تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے امکانات ہیں کہ اس میں پریشانیاں بہت ہوں گی،
کیونکہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جوڑ جو ہے یہ دو خاندانوں کا جوڑ ہے، دو افراد کا جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے نکاح سے پہلے تو آپ پوری معلومات کریں اور پوری احتیاط کریں کہ ہر لحاظ سے برابری ہو، کف ہو۔ اس لیے شریعت نے اس نظام کو کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ان دونوں نے آگے جا کے اچھے انسان بنانے ہیں، اچھے انسان بنانے ہیں، اور یہ اچھے انسان اسی وقت بنا سکیں گے جب یہ شوہر اچھا شوہر بننے کے قابل اور اہل ہو، اور جب یہ بیوی اچھی بیوی بننے کی اہلیت رکھتی ہو۔ جب یہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہو اور بیوی ایک لڑکی ایک اچھی بیوی بن سکتی ہو، تب یہ دونوں مل کر اچھے انسان بنا سکیں گے اور اچھا کام کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اذا خاطبکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی پیغام آئے نکاح کا تمہاری بچی کے لیے، بہن کے لیے، کسی بھی اس کے لیے، تو آپ اس کے اخلاق دیکھو اور اس کی دینداری دیکھو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بعض اوقات بد اخلاق دیندار کے ساتھ بھی گزارا مشکل ہوتا ہے، کہ دیندار ہے لیکن بد اخلاق ہے، شوہر دیندار ہے لیکن بد اخلاق ہے، بعض اوقات بیوی دیندار ہے لیکن بد اخلاق ہے، تو بد اخلاق دیندار کے ساتھ بھی گزارا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے دینداری بھی دیکھو اور خوش اخلاقی بھی دیکھو کہ اس بندے کے اندر نرمی ہے کہ نہیں، مزاج اور طبیعت میں یعنی کس طرح کا ہے کہ اس سے جوڑ ممکن ہے کہ نہیں، کل کو یہ زندگی کی گاڑی چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی۔ تو شریعت نے پہلے پوری احتیاط کرائی ہے۔ ہاں جب ساری احتیاطوں کے بعد نکاح ہو گیا تو اب اس کو نبھانے کی کوشش کرو، اب نبھانے کی کوشش کرو۔ اب ہر آدمی، ہمارے ایک مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار اگلا میرے حقوق ادا کرے، اور سب کو شکایت ہوتی ہے کہ جی میرے حقوق ادا نہیں کرتے۔ بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور شوہر کو جناب وہ حدیثیں سناتی ہے کہ جو بیوی کے حقوق والی ہے، کہ دیکھو حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، دیکھو مولوی صاحب کا بیان تو آپ نے سن لیا، دیکھو مولوی صاحب بھی جب ایسی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جو بیوی کے فائدے کی ہو تو وہ شوہر کی طرف دیکھتی ہے کہ دیکھو مولوی صاحب آج فلاں حدیث بیان کی، اور جب ایسی کوئی حدیث ہو کہ جس میں شوہر کے فائدے والی ہو تو شوہر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو۔ حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے، بجائے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، چاہے یہ گھریلو معاملات میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پاکستان میں تو، یہاں آپ کے یہاں تو شاید سلسلہ کم ہوتا ہے، لیکن وہاں تنظیمیں بہت ہوتی ہیں، تو مزدوروں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوتی ہے اور مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، تاجروں کی اپنی تنظیم ہوتی ہے کہ تاجروں کے حقوق کی حفاظت ہو، اردو بولنے والوں کی الگ تنظیم، پشتو بولنے والوں کی الگ تنظیم، بلوچی بولنے والوں کی الگ تنظیم، سندھی بولنے والوں کی الگ مختلف زبانوں والوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی حفاظت ہو۔ آج تک کوئی ایسی تنظیم بھی دیکھی کہ جو اس لیے بنی ہو کہ یار ہم مزدور تنظیم بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے مزدور سب کے حقوق ادا کریں، کوئی مزدور ایسا نہ ہو جو کسی کا حق ادا نہ کرے، اپنا کام پورا کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ کوئی تاجر تنظیم ایسی بھی دیکھی ہے کہ اس لیے تنظیم بنائی ہے کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہم ان کے حقوق ادا کریں، ان کے حقوق ہم پر رہ نہ جائیں۔ کوئی ایک زبان والوں نے تنظیم بنائی ہو کہ سارے زبان والے ہم سے خوش ہوں اور سارے زبان والوں کے حقوق ہم ادا کریں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب کو دیکھیں، سب کو برابری کے ساتھ دیکھیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم سب سے معاملہ کریں۔ کوئی تنظیم اس بنیاد پر آج تک بنی ہے؟ ہر ایک اسی کے اس میں ہے کہ بس میرے حقوق کیسے ادا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، حقوق کی ادائیگی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ میرے حقوق کیسے ادا ہوں، حقوق کی ادائیگی کا راستہ یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کیسے ادا ہوں۔ اگر ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا کبھی بھی حقوق ادا نہیں ہوں گے، گارنٹی کی بات، کبھی بھی حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔
کہ جب بیوی کہے کہ میرے حقوق، شوہر کہے کہ میرے حقوق، مزدور کہیں کہ میرے حقوق، مالکان کہیں کہ ہمارے حقوق، تو ادا کون کرے گا؟ وہ تو شوہر کہے کہ بیوی کے حقوق تو وہ شوہر ادا کرے گا، پھر تو بیوی کے حقوق ادا ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بیوی کہے کہ شوہر کے حقوق وہ ادا کرے گی تو شوہر کے حقوق ادا ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ تو حقوق کی ادائیگی کا راستہ دوسرے کے حقوق کو معلوم کر کے وہ ادا کرنا، یہ حقوق کے ادائیگی کا راستہ، اس سے حقوق ادا ہوں گے، اس کے علاوہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے عجیب اصول بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ تمہارے اپنی جانوں کی ہے، اپنے آپ کی ہے، کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے ذمے کیا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اگر وہ ذمہ داری تم پوری کر لیتے ہو جو تمہارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اور آگے سے دوسرا بندہ ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا، یعنی وہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو اس سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو اس کے گمراہی کے راستے پر ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب جو بھی مثال کے طور پر بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، تو کچھ لوگ ایسے کہ جو ان پہ محنت کرتے ہیں ہدایت کی، ان پہ ہدایت کی محنت تو کریں، خود دین پر چلیں۔ اگر خود تم ہدایت کے راستے پر ہو تو دوسروں کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو دنیاوی نقصان ہوگا، اخروی نقصان نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ بہرحال اصول یہ بتا دیا کہ ہر ایک اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے، شادی سے پہلے پوری احتیاط کرے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، وہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ بیوی یہ سوچے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور شوہر یہ سوچے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ جب یہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی فکر کریں گے تو دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے اور دونوں خوش رہیں گے، اور اگر ہر ایک اپنا مطالبہ کرتا رہے گا تو پریشانی بڑھتی رہے گی دن بدن۔ تو یہ ایک اصول بتا دیا کہ اب نکاح کے بعد سب سے بڑا شیطان کا حربہ اور شیطان جس سے خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ یہ شیطان کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس کبھی کبھی سمندر پر اپنا تخت سجاتا ہے اور کارگزاری، تبلیغ والے کارگزاری سنتے ہیں نا، ویسے شیطان بھی سنتا ہے، ابلیس بھی، وہ تو برائی کے لیے سنتا ہے کہ معلوم کروں کہ کیا برائیاں ہوئی اور کتنی ہوئی اور کون سی بڑی برائی ہوئی۔ ان کے جو چیلے چانٹے ہیں ابلیس کے، وہ آگے سناتے ہیں، آج ہم نے یہ کیا، آج یہ کیا۔ تو ایک آگے کہتا ہے کہ جی میں فلاں آدمی تو نماز کے لیے جانے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ یار ابھی تو تھکا ہوا ہے، سو جا، بعد میں پڑھ لیو، یا کوئی ایسی بات کر دی اس کو نماز سے روک دیا، یا نماز کے لیے آتے تھے کوئی فون آگے کہ جی فلاں جگہ، اس نے کہا چلو نماز تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں، وہاں چلے جاؤ۔ تو کوئی بھی ایسا عذر ہو جاتا ہے، نماز سے روک لیا، فلاں نے کسی روک لیا، دوسرا آیا فلاں نے کسی روک لیا، مختلف آگے سناتے رہے۔ ایک نے کہا کہ جی میں نے آج جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، نفرت ڈال دی، اور اس نفرت کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے ان کے درمیان طلاق کروا دی۔ اب وہ سب کی باتوں پہ تو شیطان ان کو شاباشیاں دیتا رہا کہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا۔ جب اس نے یہ سنایا تو یہ شیطان کھڑا ہوا اور معانقے کے لیے ان سے معانقہ کیا، دل کے قریب کیا اور کہا کہ یار تو نے جو کام کیا نا
زبردست کام کیا ہے. تو شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے تفرقے پہ خوش ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اچھے انسان بنانے کی فیکٹری خراب ہو گئی. اچھے انسان بنانے کی فیکٹری کو آگ لگ گئی. جو انسان وہاں پیدا ہونے تھے اور آگے جا کے انہوں نے معاشرے میں اور انسانیت میں کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی اور انسانیت کے لیے وہ راحت کا ذریعہ بننے تھے، اس فیکٹری کو آگ لگ گئی، وہ فیکٹری تباہ ہو گئی. اس لیے شیطان کو خوشی ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ایک اچھا شوہر بننا اور اچھی بیوی بننا یہ بہت ضروری ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے. اور وہ جو اچھا انسان اچھا شوہر بنے اور اچھی بیوی بنے، اس میں بعضوں کا جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، جو جھگڑے کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ جی میری بات چلے اور بیوی کہتی ہے یہ میری بات چلے. تو شریعت نے دونوں کے درمیان حقوق تقسیم کر دیے ہیں اور کام تقسیم کر دیے ہیں. رہی گھر کی ذمہ داری کی بات کہ گھر کا ذمہ دار کون ہے، گھر کی مسئولیت کس پر زیادہ ہے، گھر کے سارے انتظامی امور کون سنبھالے گا. ہر جگہ کے انتظامی امور ہوتے ہیں، انتظامات سنبھالنے ہوتے ہیں. اب انتظامات سنبھالنے کے لیے یہ اصول ہے دنیا بھر کا کہ ایک آدمی رسپانسبل ہوگا، ایک آدمی ذمہ دار ہوگا جو سارے نظام کو سنبھالے گا. اگر ایک آدمی نہیں، دو آدمی الگ الگ ہیں اور ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر اپنی اپنی مرضی کرے گا ہر آدمی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کہیں سفر پہ بھی جاؤ، دو آدمی بھی ہو، تین آدمی ہو، دو آدمی جتنے بھی ہیں، تو اپنا ایک امیر بنا لو، ایک ذمہ دار آدمی بنا لو کہ انتظامی امور تمہارے صحیح چلیں. مثال کے طور پر دو آدمی، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میں کہ دو آدمی سفر کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک کو امیر بنا دیا تو مشورہ کرو بھائی جانا ہے کس گاڑی میں جانا ہے. گاڑیاں مختلف ہوتی ہیں، بھائی بس میں جانا ہے کہ ٹرین میں جانا ہے کہ جہاز میں جانا ہے. بھائی ایک نے کہا یار میری رائے تو یہ ہے کہ ٹرین میں جانا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ بس میں جانا چاہیے. اب دونوں کا اگر کوئی ایک امیر ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ جی ٹرین میں چلتے ہیں یا بس میں چلتے ہیں، یا فلاں بس اچھی ہے اس میں چلتے ہیں، یا اس میں دو رائے تھی کہ یہ کی رائے کہ یہ اچھی والی بس میں چلتے ہیں، دوسرے کہنا ادھر مناسب درمیانی والی اس میں گزارا کر کے چلے جائیں گے. تو اگر ایک ذمہ دار ہے تو وہ آرام سے سفر ہو جائے گا. اگر ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، منتظم کوئی بھی نہیں ہے، نظام چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو دو آدمی ہیں، ایک کہے کہ یار مجھے تو اچھی والی گاڑی میں جانا ہے، دوسرا کہے مجھے تو اس درمیانی والی میں جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں ایک گاڑی میں سفر نہیں کر سکیں گے. فیصلہ یہی ہوگا کہ جی ٹھیک ہے تم اس میں چلے جاؤ، میں اس میں چلا جاتا ہوں. تو اگر میاں بیوی کی گاڑی، ان میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا ان کے سفر میں، پوری زندگی کے سفر ہے، وہ تو شارٹ سفر ہوتا ہے، یہ تو پوری زندگی کے سفر ہے. اگر ان میں کوئی انتظامی امور سنبھالنے والا متعین نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا ٹھیک ہے تم اس گاڑی میں بیٹھو، میں اس گاڑی میں بیٹھتا ہوں. ایک گھر میں بھی کیسے رہ سکیں گے؟ زندگی کے رخ دونوں کے الگ الگ ہو جائیں گے. اس لیے شریعت نے پابند کیا کہ جس طرح ایک جماعت اور کچھ لوگ کام کرنا چاہیں تو اپنا ایک منتظم بنا لیں، ایک امیر بنا لیں، ایک رسپانسبل بندہ بنا لیں. ایسے ہی گھر کا ایک رسپانسبل ہونا چاہیے، ایک ذمہ دار ہونا چاہیے. اور وہ کون ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے، عورت ہونی چاہیے. تو اس پر یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے بہت سارے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قرآن میں کہ الرجال قوامون علی النساء، جو قوام ہے، ذمہ دار ہے، وہ مرد ہوگا تاکہ گھر کا نظام صحیح چل سکے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جناب فرعون بن جائے، قارون بن جائے
اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے کہ سارے میرے خادم ہوں، اور بیوی کو اپنا ایک ملازم سمجھے اور اپنی باندی کی طرح سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے سب قوم کا، تو جو امیر ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ خادم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیوی کے تم میرے جوتے پالش کرو تو تم میرے خادم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو منتظم ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے خادم ہر کام اپنے مخدوم کی راحت کے لیے کرتا ہے، فائدے کے لیے کرتا ہے، ایسے یہ جو انتظام سنبھالنے والا مرد ہے فیصلہ یہ کرے گا ہر کام کا، لیکن اس کا فیصلہ بیوی اور بچوں کے فائدے کے لیے ہوگا، ان کی راحت کے لیے ہوگا۔ اس کی جو ذمہ داری ہے اور اس کا جو انتظام سنبھالنا ہے وہ ان کو راحت پہنچانے کے لیے ہے۔ اور یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ پیار و محبت سے چلنے والا رشتہ ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ یہ تو ہم نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ یہ تو عشق والا رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے عشق کریں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھیں۔ یہ تو وہ جو محبت والا رشتہ ہے اسی پر یہ سارا نظام انشاءاللہ چلے گا اگر ہم ان اصولوں کا خیال رکھیں گے۔ مرد جو چیزیں شریعت نے ان کے ذمہ لگائی ہیں وہ مرد ان کو پورا کریں گے، اور جو ذمہ داریاں اور جو اصول و ضوابط عورتوں کے لیے ہیں وہ عورتیں پورا کریں گی۔ انشاءاللہ زندگی کی یہ گاڑی بہت خوشی کے ساتھ چلے گی اور بہت زیادہ مفید ہوگی، اور انشاءاللہ شوہر کے لیے بھی راحت کا ذریعہ ہوگی اور بیوی کے لیے بھی راحتوں کا ذریعہ بنے گی، اور اچھی اولاد اس گھر میں پیدا ہوگی، اور وہ اولاد کل کو امت کے لیے کارگر بنے گی اور اچھے انسان بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے کی ہیں عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کے گھروں کو اللہ خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان ہیں سب کے گھروں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دے، نفرتوں کی فضاؤں کو ختم فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے استعمال فرما لیں۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، خیر مقدر فرما، شرور سے، آفات سے، عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ابھی زلزلے آئے ہیں، اے اللہ جو لوگ پریشان ہوئے ان زلزلوں میں، جن کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کے دارو کا انتظام فرما، دوا کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے یتیم ہو گئے تو ان کا سہارا بن جا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔